الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا میں جہاں جہاں آپ بستے ہیں، آج میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، پروگرام آج آپ کا ہے کیونکہ آج 25 نومبر انٹرنیشنل ڈے فار دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن ہے، اور آج آپ ہی پر ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے، اور پروگرام میں آپ ایک نیا رنگ آپ محسوس کریں گے جو تھوڑی دیر بعد میں تعارف کراؤں گا۔ ناظرین کرام، عورت پر تشدد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یونان، مصر، عراق، ہند، چین، الغرض ہر معاشرے میں عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ موذی جانوروں سے بھی بدتر سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس عورت کا ناظرین نہ کوئی سوشل سٹیٹس تھا، نہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹس تھا، وہ آزادانہ طریقے سے لین دین تک نہیں کر سکتی تھی، یعنی اس کی معاشرے میں کسی قسم کی کوئی حیثیت نہ تھی، یہاں تک کہ وہ شرم کا اور گناہ کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کے اکثر مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ، معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتے تھے، حتیٰ کہ گھر میں بھی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ناظرین 19ویں صدی، یہ جو آج متجددین بات کرتے ہیں نا، ویسٹرن ورلڈ بات کرتے ہیں، 19ویں صدی میں عورتوں پر ظلم و تشدد کے خلاف اور ان کو حقوق دلوانے کے حوالے سے ناظرین اٹھنے والی فیمنسٹ موومنٹ ہو یا مائی باڈی مائی چوائس ہو، اس معاشرے نے پہلے عورت کا باقاعدہ استحصال کیا، پھر اسے آزادی کے اس دل فریب نعرے میں مکمل طور پر پھنسا دیا جس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور پھر اسے اس کا اصل مقام بھی نہ دلایا۔ ناظرین کرام، 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے ظاہر ہے آج آپ کو پتا ہے کانفرنسز ہوں گی، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جائیں گے، اور ظاہر ہے یہ دعوے ہمیشہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ عورت پر تشدد یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر دور میں ہوا ہے، آج بھی عالمی سطح پر ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتلاؤں تقریباً کوئی 736 ملین خواتین، یعنی ہر 3 میں سے ایک عورت کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار کسی نہ کسی شکل میں جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار کیا جاتا ہے۔ مغربی معاشرے ناظرین عورت کے استحصال کے حوالے سے مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یعنی امریکی فوج کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ 46% عورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں استحصال کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں 3 میں سے ایک عورت کسی نہ کسی طور سے جسمانی تشدد کا تجربہ کرتی ہے۔ تقریباً یہی صورتحال ناظرین برطانیہ میں اور پورے یورپ میں ہے۔ جرمنی میں 1/3 تقریباً مرد خواتین کے ساتھ باقاعدہ تشدد کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ناظرین کہ فرانس اور سویڈن کی اگر میں بات کروں تو خواتین کو ان کے پارٹنرز یا سابقہ پارٹنرز کی جانب سے قتل کرنے کے واقعات میں باقاعدہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی پورے یورپ میں تقریباً 17 سال کی عمر کو پہنچنے تک تقریباً 34% لڑکیاں کسی نہ کسی صورت میں جنسی تشدد یا جنسی زیادتی کا شکار بنتی ہیں، اور دہلی تو آپ جانتے ہیں صاحب، بڑا یہ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں، ریپ کیپٹل سٹی جو ہے باقاعدہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ناظرین، آج سے ٹھیک 1450 برس پہلے اسلام نے اپنی تعلیمات میں ویری فرسٹ ڈے سے عورت کی عزت نفس کو ملحوظ رکھا، اسے غیر معمولی حیثیت دی، غیر معمولی عزت دی۔ عورت خلقی اور پیدائشی طور پر مرد کی طرح کائنات کی تمام چیزوں سے افضل و برتر ہے، اور پھر رشتوں کے ناظرین ایسے حسین اور باوقار تاج عورت کے سر پر سجائے جو خود عورت کے مقام اور اس کے مرتبے کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی میں آج تک ناظرین اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا، میں آپ کو سچ بتلا رہا ہوں، میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا
کہ عورت پر تشدد ہمارے پاکستانی معاشرے میں کیسے داخل ہو گیا صاحب. یعنی وہ اور بات ہے کہ عورت پر تشدد کے معاملے میں مغرب کا معاملہ اور مشرق کے معاملے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر ہے ناظرین ان کے ایشوز اور ہیں، ہمارے ایشوز اور ہیں، مگر عورت پر تشدد کرنا یا اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یا اسے ہیچ سمجھنا یا صنفی بنیاد پر اس کی تحقیر کرنا، اسے اپنی پروڈکٹ سمجھنا، اسے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے باقاعدہ کھلونا بنانا یا اسے وراثت میں منتقل کر دینا یا اسے کاری کرنا یا اسے ستی کرنا یا وٹے سٹے کی شادی کرنا یا قرآن سے شادی کر دینا یا غیرت کے نام پر جو ہے اسے قتل کر دینا یا جہیز نہ ملنے پر اسے مار دینا یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اس پر تیزاب پھینک دینا، یہ تمام تر مظالم ناظرین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں تو شامل ہی نہ تھے صاحب. اسلام کی تعلیمات تو اس معاملے میں یکسر مکمل طور پر بڑی کیٹیگوریکل اور انتہائی مختلف ترین ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ مرد کے اچھے ہونے کا پیمانہ اسلام نے جو بتلایا وہ یہ بتلایا کہ جو عورت کے حق میں اچھے ہیں وہی مرد دراصل اچھے ہیں. یعنی ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ آج جہاں کہیں بھی عورت پر تشدد ہو رہا ہے اور جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا اس میں اسلام کے اندر کمی کی وجہ سے نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تربیت کا بنیادی طور پر فقدان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے اس انداز سے اسلام کے اڈاپٹ نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے. یعنی آپ تصور کیجئے صاحب کہ مرد کا اپنی بیوی کو گالی دینا، اس پر ہاتھ اٹھانا، اپنی بہن کو گالی دینا، اس پر ہاتھ اٹھانا، اپنی ماں کو گالی دینا، اس پر ہاتھ اٹھانا، یہ قطعاً اسلام نہیں، نری جہالت ہے. بلکہ اس معاملے میں بڑا کیٹیگوریکل، بڑا واضح ہوں کہ ایسے مرد کے آگے سے میم ہٹا کر اسے رد کر دینا چاہیے کہ جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. یاد رکھیے ناظرین اسلام اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا ہمیں جس میں آپ نے اپنی کسی زوجہ پر معاذ اللہ اپنے دست مبارک کو اٹھایا ہو. ایون کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں آپ نے اپنی کسی شہزادی پر معاذ اللہ دست مبارک اٹھایا ہو، یا کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی جس میں آپ نے اپنی ازواج یا اپنی شہزادیوں میں اونچی آواز سے بھی ان کے سامنے بات کی ہو. اگر کسی موقع پہ آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا تو وہ عورت کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے فرمایا. یعنی آپ تصور کیجئے، ماننا تو کجا، آپ تو عورت کے ساتھ گھر کے کاموں میں باقاعدہ معاون و مددگار ہوا کرتے تھے. جو نبی رحمت، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جو نبی رحمت عورت کی سواری کو تیز دوڑانے پر باقاعدہ احتیاط کا حکم فرمائے، ذرا تصور کیجئے ان کی تعلیمات کا لیول عورتوں کے حق میں کیا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم مسلم معاشرے میں اس کو سمجھ نہیں پائے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں اور یوں کہیے کہ خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے آج ان شخصیات سے باقاعدہ فیتہ کٹے گا. ممتاز اسکالر ہیں، کمال بولتی ہیں صاحب، اور سابق ڈائریکٹر کالجز ہیں، پروفیسر ہیں اس وقت کیٹ یونیورسٹی میں. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اور دوسری شخصیت بھی کمال گفتگو کرتی ہیں صاحب اور ایشوز کو مشرقیت کے سانچے کے اندر ڈھال کے جو ہے بیان کرتی ہیں. آپ وائس چیئرپرسن ہیں سارم برنی ٹرسٹ کی، محترمہ عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ صبح دونوں صاحبان جو تشریف لائے. اور آئیے آغاز کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک تو بنیادی طور پہ صاحب یہ جو ہمارے یہاں ظاہر ہے روا روی میں جو ہم بہتے چلے جاتے ہیں، پہلے تو کیٹیگوریکل بتائیے عورت کا مقام اور خاص طور پہ جو عورت پر تشدد، جو عورت پر ظلم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کو ذرا واضح کیجیے، آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 25 نومبر کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن کو منایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس یہ دن آج اور آئندہ برسوں میں منانے کا کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ فلسطین میں جہاں 17,000 سے زائد رپورٹڈلی افراد شہید ہوئے ہیں، ان میں مور دین 70% وہ عورتیں اور بچے ہیں. تو اگر یونائٹڈ نیشنز یعنی 11,000 سے زائد اگر عورتوں کا کچھ تو خون فلسطین میں آج ہو رہا ہے، اور جو لوگ ریفیوجیز ہیں یا جن کو معاہدے کے تحت بھی آزاد کیا جا رہا ہے ان پر بھی فائرنگ اور بمباری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ڈھونگ کے ماں سوا کچھ نہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایسے دنوں کی بات کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس خوبصورتی سے ان دونوں باتوں کو یعنی ایک کمپیریزن کے ساتھ پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے. بڑی مہربانی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کمال کر دیا صاحب، یہ نقطہ تو میرے ذہن میں آیا نہیں تھا، کمال کر دیا آپ نے. جزاک اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
کہ تم جب اپنی عورتوں سے معاشرت کو اختیار کرو، خواتین کے ساتھ معاشرے میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کیا جائے تو فرمایا وہ نیکی اور عرف کے مطابق ہونا چاہیے جو شریعت اسلامیہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یہ باور کرایا ہے کہ تمہاری اصل حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم محض ایک مرد سے وجود میں آنے والی نسل نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورت کے ساتھ اپنا وجود عطا فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا تو صرف باپ کے ساتھ نہیں بلکہ فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں تو فرمایا کہ تمہاری ماں، اور 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ماں کا ہی ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو، اور میرے شکر کے بعد اگر سب سے پہلے تمہیں کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں 28ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، ایک صحابی کی زوجہ نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شکایت ذکر کی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس شکایت کا ذکر کیا ہے، اچھا، اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا ہے یا رسول اللہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مجادلہ کر رہی تھی۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اور یا رسول اللہ وہ عورت جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی اللہ تبارک و تعالی اس کی شکایت کو اپنے شوہر کے بارے میں خود سماعت فرما رہا تھا۔ اللہ بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ یعنی قطع کلام کی عورت کہتی ہے ہماری بات پہنچتی نہیں، اب اس سے زیادہ بات کہاں پہنچے گی کہ بات کرنے والی عورت ہو اور سننے والا عرش الہی پر اس یعنی خاتون کی بات پہنچ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے جب خاص طور پر عورت کے مقام کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے خواتین کی صفات اور ان کے مقام کو بیان کیا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آپ دیکھیے کہ کیا صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک عورت کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ مسلمہ ہو، مومنہ ہو، فرما بردار ہو، سچ بولنے والی ہو، صبر کرنے والی ہو، خشوع و خضوع اختیار کرنے والی ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی ہو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحبہ آپ سلسلے کو آگے بڑھائیے، سب سے پہلے ذرا یہ بتلائیے کہ جو ہم اس بات کو آج تک ریئلائز نہیں کر پائے، اور خاص طور پہ یہ جو عورتیں باہر نکل کے اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا بات کریں گے آگے جا کے، یہ جو اپنا باقاعدہ جو ہے وہ ڈھول بجاتی پھر رہی ہیں، اسلام کے علاوہ کون سا مذہب تھا جس نے عورت کو حیثیت، یعنی اسلام سے پہلے اگر میں کہوں کہ عورت کی حیثیت کیا تھی تو ذرا یہ بتائیے، یعنی دیگر مذاہب میں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری بعثت کے بعد جو ایک پریولیج، جو ایک مقام، جو ایک عزت، ایک توقیر کا تاج سجایا عورت کے سر، فرمائیے ذرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، وما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد قبول فرمائیے ہماری طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے، اب ہم دو ہیں کہ آج ہماری یہاں پر جو آمد ہے وہ اس سلسلے کو یقینی آج ہم نے دیکھا نمائندگی تھرڈ فورتھ دے دیے، تھرڈ فورتھ نہیں دے دیے، آج آپ نے جو ہے انہیں جو ہے وہ کیا کہیں گے، مائنورٹی میں ہے، ہم میجورٹی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جنید آپ کا سوال جو ہے، ابھی سوال سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، باتیں انہوں نے کی جو بھی کی، ایک وجود کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
جب اسلام سے پہلے کی بات کریں یا اگر ہم تخلیق کائنات کے حوالے سے بات کریں، وجود کی بات کی گئی، حضرت انسان کی بات کی گئی. لقد کرمنا بنی آدم کی خلت سے آراستہ پراستہ فرمایا گیا حضرت انسان کو. تو جب حضرت انسان کے بعد پھر سورہ احزاب کی بھی بات کی اور اس کے اندر وہ تمام پیرامیٹر بتائے گئے، ذکر کرنے والے، صدقہ دینے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک گفتگو کر رہے ہیں تو ایک وجود کی بات کر رہے ہیں، اور وجود کیا ہے؟ ایک انسان ہے. اور انسان کیا ہے کہ انسان اس کی جو اصل ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، ڈاکٹر صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے. انسان کا لفظ جو ہے وہ 65 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور ناس کا جو لفظ ہے وہ ہے 241 مرتبہ، اور اس کے بعد انس کا مطلب جو ہے وہ 18 مقام پہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پریویلیج دی گئی، تکریم دی گئی. اب بات آپ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی، اس وجود کے بارے میں اسلام سے قبل از اسلام کی بات کرتے ہیں. میں بڑا حوالہ دوں گی. سب سے پہلے تو یہ ایک بات اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا اور یونائٹڈ نیشن 25 نومبر کے حوالے سے. 25 نومبر کو اگر مغربی تناظر میں آپ عورت کے اوپر تشدد کا جو دن منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بالواسطہ طور پر آپ اس خطبہ حجۃ الوداع اور اس کو لانے والے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن نسواں کو پریویلیج دے رہے ہیں. واہ، ٹھیک ہے. یہ تو 17ویں صدی میں شروع ہوا، 1960، 61 اور 70 کی دہائی میں شروع ہوا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے اس پیغام کو دے کے چلے گئے کہ عزت اور تکریم کا لاحقہ عورت کے ساتھ بھی. اور یہ تو 2000 میں جا کے دن شروع کیا ہے، یہ تو اب شروع ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی تناظر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عزت، مقام، مرتبہ، شناخت، اس کو کس طرح سے محسوس کیا جائے. میں آتی ہوں اس سب سے پہلی بڑی خوبصورت، جب آپ تحقیق اور تہذیب اور تمدن کی بات کرتے ہیں تو جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلی تہذیب ہے رومن تہذیب ہے. اس کو پڑھ لیں آپ کو سب کے پہلی تہذیب جو ہے وہ یونان کی یا گریس کو کہتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم کہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ گہوارہ تمدن اور تہذیب ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لڑکیاں یا خواتین رہتی ہیں وہاں پر اس کمرے میں کھڑکیاں نہیں ہیں اور دروازے کو چھوٹا کر دیا گیا، چوکھٹ کو چھوٹا کر دیا گیا کہ عورت سر جھکا کر نکلے. یہ تحقیق کا ایک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو باپ بیٹی کو فروخت کر دیتا اور بھائی بہن کو فروخت کر دیتا. یہ خرید و فروخت جو آپ نے کہا، ہم بڑا پریویلیج دیتے ہیں اس قدیم مفکر کو. اسکول آف تھاٹ بھی ہے، ارسطو تو کہتے ہیں، لیکن وہ تو سب سے زیادہ مخالف تھے عورت کی آزادی کے. وہ کہتے تھے اہل اسپارٹا اگر تباہ ہوئے ہیں تو وہ عورت کو مشوروں میں شامل کرنے کی وجہ سے ہوئے. وہ اعتراض کرتے تھے. دوسرے ان کے ساتھ ہی دوسرا اسکول آف تھاٹ افلاطون کا آتا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ عورت فتنہ و فساد ہے. اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ سیٹ کہاں پر ہے. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں، بلکہ کتنی خوبصورت انہوں نے بات اپنے حساب سے کی تھی. انہوں نے کہا تھا فتنہ و فساد کا ایک ایسا درخت ہے کہ دفلی کا درخت کہا جائے جسے اگر چڑیا بھی کھا لے تو وہ مر جائے. تحقیر، ذلت. اب اس کے بعد دوسری جو تہذیب ہے وہ بابلی تہذیب ہے، جہاں پالتو جانور کی حیثیت ہے. ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ جتنی بھی جوان بیٹیاں ہوا کرتی تھی وہ ایک مقام پر لے جائی جاتی تھی اور وہاں پر باپ سرکاری کارندوں کو اپنی پسند کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق اسے فروخت کیا کرتے تھے. یہ دوسری تہذیب جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں. تیسری تہذیب آپ رومن میں آ جائیے. قدیم تہذیب ہے، نہ حق ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، مار پیٹ ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی بات کہیں گے، مزیسر کیا ہے؟ کہتے ہیں تالہ بندی کو. اور عملاً وہاں اظہار رومن میں کیا گیا، عورت کے دونوں ہونٹوں کو سی کر وہاں پہ تالا لگا دیا گیا. مزیسر کی پہلی مثال وہاں پر ملتی ہے. یعنی اس حد تک جو ہے اس کے ساتھ مطلب جواب بندی چپ ہے. پھر انگلستان میں آ جائیں، الیگزینڈر نے تو ہزاروں عورتیں جلا ڈالی تھی. ٹھیک ہے، جو آج منا رہے ہیں ان کے حال یہ ہوا تھا. پھر بہت ساری مصری میں، مصری کا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قدیم تہذیب کو اگر دیکھیں تو بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت اور حرمت، رشتہ تقدس کو بالکل پامال کیا گیا. باپ بیٹی سے اور بہن بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کر لیا گیا اور حصہ داری میں شرکت نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی تحقیر ہے. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، محسن نسواں آتے ہیں، تو پھر وہ عورت کے جو چاروں رول ہیں، ڈومین ہے، اس کو بہن، ماں، بیٹی، یہ سب کر کے دکھاتے ہیں. حضرت شیمہ آتی ہیں جو کہ سگی بہن نہیں ہے، سگی بہن نہیں ہے لیکن چادر بچھاتے ہیں جو تقریب میں روانہ کرتے ہیں. یہ ایک مثال. ماں جب والدہ جناب حضرت ام ایمن کو بھی دیکھ لیجئے یا حضرت فاطمہ کو دیکھ لیجئے، قبر میں یا لحد میں اتر کے ان کی تکریم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ بیوی کا درجہ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب حبالہ حرم میں بی بی ختیجہ آتی ہیں، ساری زندگی ایک رشتہ رہتا ہے اور اتنے سال کی رفاقت ہے. آپ کے وصال کے بعد بھی یاد کر کے ان کو
آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں. یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے, میرے لیے, تمام لوگوں کے لیے. اور ساری زندگی, اور پھر یہ دیکھیں رشتوں, عمر کا توافت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود محبت کا یہ عالم ہے, شفقت کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھولا نہیں جاتا. اور بیٹی کی تو پھر بات ہی نہ کیجیے. بالکل کمال, وہ تو ختم ہو, وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. سیدہ کائنات تشریف لائیں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفقت پدری کے تحت جو ہے باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے. اب علی صاحب یہ بتائیے, یہ ظاہر یہ تو اس پہ بڑے, یہ تو ایسے موضوع ہیں کہ اس پہ آپ گھنٹوں گفتگو کیجیے. عورت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں, اب آئیے ذرا ہم بالکل ڈائریکٹ اپنے معاشرے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی معاشرہ آپ کو سن رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایلیگیشنز بھی ہیں جو انٹرنیشنل کانسپریسیز کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں, جو ایک پرسیپشنز بنائے جاتے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ جو گفتگو کرتی ہیں وہ عموماً ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ مرد خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آپ ان کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو وہ جو بنیادی طور پہ عورت کے ساتھ معاشرے میں رونما ہونے والے خاص طور پہ واقعات اور تشدد کے واقعات ہیں آپ کے مشاہدے میں, وہ ذرا فرمائیے. جنید صاحب, بات یہ ہے کہ جب دو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے عورت کے لیے اتنی بہترین گفتگو کر دی, تو مجھے تو, میں سمجھتی ہوں عورت کو اس طرح سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میرے معاشرے کے مرد کے دل میں یہ ساری باتیں موجود ہیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. عزت مرد نے کرنی ہے نا, آپ بھی عزت کر رہے ہیں, بھائی بھی عزت کر رہے ہیں, بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. میں جب پیدا ہوئی تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. یہ مالک کا کرم تھا کہ مجھے اس گھرانے میں انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. لیکن یقین جانیے گا جوں جوں میں زندگی کی منازل اور چیزوں کو میں مشاہدہ اور تجربہ میرا بڑھتا گیا, یہاں تک کہ رب نے مجھے منتخب کر لیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. مجھے ہر جگہ اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں ہوں. مجھے ہر جگہ یہ سکون ملتا ہے کہ مجھے عزت دینے والی ذات اس رب کی ہے. مجھے کبھی زندگی میں مشکل نہیں پیش آئی کہ میں کسی انسان سے بھیک مانگوں عزت کی یا محبت کی. مجھے عزت بھی میرے رب نے دے دی اور محبت تو میرا رب مجھ سے انکنڈیشنل کرتا ہے. جب رب نے محبت کی بات کی تو اس نے تخصیص ہی نہیں کی عورت یا مرد کی, اس نے عزت میں بھی کوئی محبت عزت میں جب رب نے تخصیص نہیں کی تو یہ ہم عورتیں, میں ان سب عورتوں کو بھی اپنی ہی بہن کہتی ہوں جو وہ سارے جھنڈے اٹھاتی ہیں, ساری بات کرتی ہیں. بس میں یہ کہتی ہوں کہ کسی ٹی وی یا ٹاک شو سے ہٹ کے اکیلے میں اگر ہم بات کر لیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں سوال کروں گی تو میری ماں بہنوں کے پاس جواب نہیں ہوگا. لیکن وہ میں کبھی کبھار اس لیے گھبراتی ہوں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس لیول تک نیچے آ جاتی ہیں, میری ہی ماں بہنیں, لیکن وہ اس لیول تک نیچے آ جاتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس لیول تک نیچے نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے رب نے میری عزت کو مضبوط بنایا ہے. میں کیوں اپنی عزت کو سرعام اس طرح سے پامال کروں؟ وہ الفاظ, وہ جملے ہمارے کہنے میں ہم عورتوں کے لیے بے عزتی ہے کہ ہم وہ الفاظ کہیں. یہ میں نے ایک پوری اپنے دل کی بات کہہ دی کہ یہ ایک میرے سوچ کا معیار ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے سوال پر, کیونکہ میں بات ذرا سی تلخ کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمہید کے ساتھ کر دوں. بقا کی جنگ لڑ رہی ہے عورت اس وقت, ٹھیک ہے, اور یہ بقا کی جنگ اس معاشرے نے بنائی ہے, اسلامی معاشرے نے نہیں بنائی. واہ, ویری گڈ, بہت اچھے, بہت اچھے. یہ اس معاشرے نے اس جنگ کو بنایا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر یہ معاشرہ ہمیں, اول تو ہم نے ان سارے حدود و قیود میں رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہہ دیے. اگر اس نے ہمیں گھر میں رہنے کو کہا تو ہمیں تو رانی اور ملکہ بنایا. کمال. اللہ نے کب کہا کہ ہم گھر کے اندر رہیں گے اور ہم کسی کی نوکرانی ہیں؟ اللہ نے کب ہمیں کہا کہ ہم یہ سارے کام جبرن کریں گے؟ ہم تو یہ سارے کام اپنے دل سے کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ہم اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو اپنے دل سے دیکھتے ہیں, اپنے سے پہلے انہیں اپنی مرضی سے رکھتے ہیں. واہ. اور جب ہم یہ سب کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں پلکوں پر بٹھا لیتے ہیں. واہ واہ. اگر کہیں کوئی کمی ہو بھی جاتی ہے, میں نے آج تک اس عورت کو, میرا 28 سال کا تجربہ ہے, میں نے اس عورت کو آج تک رسوا ہوتے نہیں دیکھا جس کو بے شک اس کے محرم رشتے نے رسوا کیا اور معاشرے نے رسوا کیا, جس نے اللہ کو مدد کے لیے پکار لیا. واہ واہ. اور جس نے اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کو اپنے ساتھ کر لیا, ان کی محبت میں سرشار ہو گئی, وہ عورت کامیاب ہی کامیاب ہے. وہ اس وقت تک قبر کا منہ نہیں دیکھتی جب تک اس کی عزت وہ لوگ بھی مان لیتے ہیں جنہوں نے کبھی انہیں بے عزت کیا. سلامت رہی. کیا کہنا. اب آتے ہیں اس بات پر کہ معاشرے میں تشدد کہاں دیکھ رہی ہوں عورت پہ. آج بھی میرے معاشرے میں ماں کی عزت ہے,
بہن کی عزت ہے، جائیداد میں بھائی گڑبڑ کر رہے ہوتے، کیسز آتے ہیں، کیسز کی روشنی میں آپ سے بات کروں گی۔ باپ تو آج بھی میرے معاشرے کا اتنا ماشاءاللہ بہترین ہے کہ جس بائک پر بیٹا بیٹھ کے جاتا ہے وہیں اس پر بیٹی بھی جاتی ہے، بلکہ بیٹی کو آگے بٹھا لیتا ہے کیونکہ نازک ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے باپ کے لیے تو دل میں صرف محبت ہی آتی ہے، وہ جب کما کے لاتا ہے، ماں کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتی ہے کہ بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم، بوٹی ووٹی کے بہت قصے سنتے، باپ نہیں کرتا، باپ ایک طرح ہی رکھتا ہے، باپ کا دل جو ہے بیٹی کی محبت میں ڈولتا رہتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹی اصل میں باپ کی جان ہوتی ہے، دونوں کی جان ایک دوسرے میں ہوتی ہے، ماں ذرا بیٹے کو چاہتی ہے۔ اب میں آتی ہوں بیوی کی طرف۔ جنید صاحب، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں سب سے زیادہ تشدد اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ ہر طرح کی، اس میں ایک طرح آپ کے پاس سب جینون کیسز آتے ہیں، ایک وقت سمٹ کے ذرا ایک آپ دو مختصر بتا دیجئے اس میں۔ اس وقت ہم ایک بحیثیت قوم، ہم ایک بیرا روی کی طرف چلے گئے، وہ ایکسٹرا میجر افیئر ہوں، دوستیاں ہوں، موبائل فون کی فراہمی ہو، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو، تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہوا تھا تو آدم اور حوا کا یہی تھا نا؟ یقیناً پہلا رشتہ ہی اس کائنات میں اتارا، اور پوری دنیا جنید صاحب اسی ایک رشتے کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ شیطان مردود نے، یا ہم میں سے وہ لوگ جو شیطان مردود کے پیروکار ہیں، اس رشتے کو ہلانے کی کوشش کریں تاکہ پورا معاشرہ ڈس بیلنس ہو جائے۔ یہ بنیادی اکائی ہے کسی بھی گھر کی، اولاد بھی انہی مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں آئے گی۔ اچھا، میاں بیوی میں اگر ہم آہنگی اور محبت ہوگی تو آ کے بوڑھے ماں باپ عورت کے مرد کے وہ بھی چل جائیں گے، یعنی ساری جو اس اکائی پر ہے انہوں نے سارا جو زور ڈالا ہے اسی کو برباد کرنے میں ڈالا ہے۔ اگر کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو میاں بیوی کے ساتھ باندھ کر مضبوط کر لیں گے، ہمارے معاشرے کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور میرے ملک میں یہ سب تھا نہیں، ہم تو بہت اچھی محبت بھری زندگیاں گزار رہے تھے، یہ پچھلے 10-15 سال میں یہ کہانی بگڑی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس طرح کی بات بھی کریں، عمل بھی کریں، اور پھر ہم اس چیز کو ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کر۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے کیونکہ یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں ظاہر میں کیا نام لوں، نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ایک بہت ہی پاپولر ایکٹریس ہے، ابھی میں ان کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی وہ کہتی ہیں کہ جو آئلی زندگی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پدر سری نظام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ کہتی ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گھروں کا وہ ہے پدر شاہی نظام، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یعنی اب ظاہر ہے چونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی سر ہلا دیا کرتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ بابا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باپ کا تصور ختم کرو، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر کا تصور ختم کرو، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جو ہے بہن سے کچھ نہ پوچھے کہ بچہ کہاں گئی تھی، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تم ہماری ہم بیسیکلی تمہارے جو ہے اپنا یوں جو رکھوالے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، نہیں، سوال نہ کرے۔ مرد کسی بھی پوزیشن میں ہو سوال نہ کرے عورت سے، عورت کو مکمل طور پر شتر بے مہار چھوڑ دینا چاہیے، یہ تصور ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو پھر وائلنس پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے بنیادی طور پہ کہ یہ جو بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو ایک مرد کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو کیا پھر اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ تشدد کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی جو ہے وہ صرف اس کو حکمت سے سمجھانا ہے؟ درود پاک پیش کیجیے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عورت کے مقام، اس کے مرتبے پہ اور جو ہمارے سوسائٹی کے رویے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ڈرم بجایا جائے گا عورتوں کے حقوق کا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنا نعرے بجائے جائیں گے اور وہ اپنا بغل بجائے جائیں گے، آوازیں لگائی جائیں گی کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ کمال بات ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، اور کرکس تو یہی ہے، یہ سب دھگوسلے ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں دھگوسلے، یہ اقوام متحدہ سب بیکار باتیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، فارغ لوگ ہیں یہ سب۔ یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا محور و مرکز ہے صاحب، ہماری ابتدا بھی وہی، ہماری انتہا بھی وہی، انہوں نے بتلا دیا جو بتلا دیا۔ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اتنا ہی شوق ہے اور اتنا ہی تشدد کے حوالے سے بات کرنے کا جو ہے بہت زیادہ مطلب وہ کہتے ہیں نا جراثیم اگر تمہارے جسم کے اندر موجود ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ رکواؤ نہ جا کے فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے گھٹنوں میں جام نہیں ہے۔ اچھا ذرا آپ بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اسلام میں اگر بات کروں بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی، تو ایک مرد کو رشتوں کے اعتبار سے اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ایک بات خدا نہ خواستہ خاکم بدین، مطلب 100 مرتبہ میں رہوں خاک، یہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے کسی باپ، کسی شوہر، کسی بھائی، کسی بیٹے کے لیے کہ اگر ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ ہاتھوں سے خدا نہ خواستہ اگر نکل جائے، یہ دکھ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے نا، عزت چوراہے پہ آ جاتی ہے، تو وہ اگر ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟
اور اگین وہی بات ہے کہ کیا کوئی مرد جو ہے وہ اس صورتحال میں تشدد کر سکتا ہے، یا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیسے ڈیل کیا جائے، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ اسلام نے ہمیں رشتوں کے اندر باندھا ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیے کہ ایک مرد کا ایک عورت سے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا رشتہ ہو سکتا ہے، اور جس خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اور آپا نے بھی گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے صبح نور کے پروگرام میں، زبردست، اور بہت پازیٹیو انداز سے تربیت کی بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اور اگر مرد اپنے گھر میں اپنے آپ کو خود پہلے ایک ایسا رول ماڈل بنا لیں اور ماں اپنے آپ کو رول ماڈل بنا لے، تو یقینی طور پر جو گھر میں موجود بچیاں ہیں، خواتین ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو بہتر انداز سے سنوار سکیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے جہاں حقوق عطا فرمائے ہیں وہاں فرائض بھی ہیں۔ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حقوق اور فرائض کے اس معاملے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مطالبہ حقوق پر زور دیتے رہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہمیں حقوق کی ادائی کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تم حقوق ادا کیا کرو، ایتائے حقوق کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو یقیناً وہ کسی کا فرض ہے، اور مردوں کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کبھی بھی فرائض کی تربیت ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں دی جاتی جو یقینی طور پر ان پر لازم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، چاہے وہ آپ کی شہزادیاں ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہوں۔ فرمایا کہ عورت کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو اور اسے کبھی گالی نہ دو۔ یعنی یہ ایک ایسی سنت ہے کہ مردوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا تم نے کبھی اس سنت کو ادا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کے اس سنت پر قائم ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ سیدۃ بیتہا، کہ عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ واہ! اور پھر آپ کی نمائندگی ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کہ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ڈیورس یا سیپریشن کے مختلف کیسز میں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد عورتوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، اور وجہ اولاد بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ لا تضار، فرمایا کہ نہیں، عورت کو اس کی اولاد کی وجہ سے اذیت نہ دی جائے۔ بعض اوقات ایموشنل، سائیکولوجیکل، اکنامک اور فزیکل جو ٹارچر ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، فرمایا جیسے اکتساب اور کسب کے لیے آپ ایک نتیجہ برآمد کرتے ہیں مرد کا کہ مرد نے جو کچھ کمایا وہ مرد کا حق ہے، تو فرمایا اسی طرح عورت بھی دنیا کے اندر جو نیکی کرتی ہے یا اگر اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی ہے یا کاروبار کرتی ہے، آپ کے سامنے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال ہے، حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہے کہ وہ کس طرح عصمت کے ساتھ وہ جہاں اپنے شوہر کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک اتنی بڑی تاجر ہیں، اتنی بڑی تاجر ہیں کہ ان کے پیرالل اور لوگ نہیں۔ یہاں پر لیکن دو باتیں خواتین کو سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کہیں مقام و مرتبے میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ اگر مرد ہے تو ماں کے رشتے کے تناظر میں مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، اس لیے کہ وہ ماں ہے۔ اسی طرح جب آپ باپ اور بیٹی کے رشتے میں دیکھیں تو باپ اپنی بیٹی سے رشتے کی وجہ سے زیادہ مقام میں بلند ہے۔ یہی رشتہ جب شوہر اور بیوی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کے تناظر میں شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تو مردوں کو نگہبان بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کہ اور اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہوئے گھر کی نگرانی کریں۔ آج بھی اگر رات کے 2 بجے دروازے پر دستک ہو جائے تو دروازہ کھولنے کون جاتا ہے؟ باپ ہی جاتا ہے، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر کسی گھر میں خدا نہ عورت کو منع کر دے گا دروازے پہ مت جانا، ایگزیکٹلی، اور خدا نہ خواستہ اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو لوگوں کا پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہماری چھت اور ہمارے گھر کا سایہ ہم سے اسی سایہ کو اٹھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ذرا ایک بات بتائیے، اگر خدا نہ خاص خدا ورسٹ کم ورسٹ پوزیشن، میں نے کہا نا 100 مرتبہ میرے منہ میں خاک، کسی کے گھر میں یہ معاملہ نہ ہو،
لیکن اگر کسی کی بہن بیٹی بہو یا ماں جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس صورت میں مرد کو کیا کرنا چاہیے، یہ ذرا فرمائیے. یہ بڑا دیکھیے اصل معاملہ تو یہ جنید بھائی، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی آزادانہ ماحول میں رکھا ہے، بچپن سے ہی ہم نے ان کو مغرب کا جو فریڈم کا تصور ہے وہ دے دیا ہے، ابدیت کے تصور سے آزاد کر دیا، اور اسلامی معاشرت اور تہذیب پر ان کو پروان نہیں چڑھایا، اور یہ جو گیجٹس اور ڈیوائسز اور انٹرنیٹ کا ایکسیسو یوز اور انٹرنیٹ ایڈکشن کا پرابلم ہے، اگر ہم نے ابتدا سے اپنے بچوں کی، خاص طور پر لڑکیوں کی اس بابت تربیت نہیں کی، تو پھر بعد میں اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہیں تو پھر یہ گلہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. تشدد کہ ہم نے نہیں، ناٹ ایٹ آل، تشدد کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے. تشدد کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کہ معاملہ فحاشی کی حد تک آگے بڑھ جائے تو پھر قرآن نے سزا یہ بیان کی ہے کہ ان کو گھر میں روک کر رکھا جائے یہاں تک کہ ان کی تربیت مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو کسی ضروری کام سے نکلنے کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن اگر خاتون اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی فحاشی کے اور اس طرح کے رستے پر چلی جائے تو پھر اس کو گھر میں قید کر دینے کا، روک دینے کا حکم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ پھر اس کو پلس اور اس طرح کے دیگر ادارے یعنی اس صورتحال میں بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ تشدد کی اجازت، تشدد کی اجازت بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ پروفیسر صاحبہ ایک ورکنگ وومن ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا ایک پورا کیریئر ہے، آپ تعلیم سے وابستہ اور آج بھی آپ جو ہے درس و تدریس سے وابستہ ہیں. پروفیشنل خاتون ہوتی ہیں جو خاص طور پہ مطلب ورکنگ وومن ہوتی ہیں، ان کے سامنے بہت سے مشاہدات ہوتے ہیں، کہیں کہیں ذاتی تجربات بھی آ جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ اپنے مشاہدات بتائیے کہ ورکنگ وومن جو ہے آپ کے خیال میں کس کس طرح کی ہراسانی سے گزرتی ہیں بنیادی طور پہ. ایک بات. دوسرا جو ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے یہ اب جیسے مارچ آتا ہے تو وہ جو عورتوں کا مارچ شروع ہو جاتا ہے نا پورے پاکستان کے اندر، تو وہ ہر طرح کی عورت جو ہے وہ نکل آتی ہے باہر. تو کس حد تک آزاد ہونا چاہیے عورت کو؟ کوئی ہے لمٹ ہے اس بارے میں یا نہیں ہے؟ جنید، میں اس کے اوپر بانو قدسیہ کا ایک ناول ہے راجا گدھ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو جلسے جلوس اور مارچ کی ایک کیفیت ہے، یہ اس میں مطالبہ کرتی ہیں کہ برابری کا، انہیں برابری کے مطالبے کے بجائے حق احترام کا مطالبہ کرنا چاہیے. واہ، وہ ہے نا کہ بکریوں نے آزادی مانگی اور بھیڑیوں نے سب سے پہلے حمایت کی. تو ایک خاتون بھی اگر کوئی چیز کو محسوس کر رہی ہے، فریڈم کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں ہے، مساوات کا مطلب، شانہ بشانہ کا مطلب ہرگز، جو ہم لوگوں کے شاید اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن میں فرق آتا ہے یا سمجھ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ مساوات کا مطلب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ معاشی میں مہنگائی ضرور ہے، آپ ساتھ بٹائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل برابر. ابھی آپ نے دائرہ کار کی بات کی نا، ڈاکٹر صاحب نے دائرہ کار کی بات کی، انہوں نے کہا کہ دائرہ کار کے مطابق رکھا گیا، قدرت کا یہ نظام ہے، اور اس نظام میں اگر تعمیر ہے نا کہ گھر میں عورت رہے اور باہر مرد اس کی کفالت کرے، لیکن اگر اس تعمیر میں تخریب شامل ہو جائے تو معاشرے کا بگاڑ ہے. اور وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو باہر ہو چکا ہے، وہ اب ہم اس مشاہدات بتائیں ورکنگ وومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ورکنگ وومن کے مشاہدوں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 3-4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو فزیکل ابیوز ہے، کوئی بہت ہی اپنی لمٹ سے باہر آ جائے اور اپنے غلط مقاصد کی خاطر پروموشن ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو، یا جائز بات ماننے کی خاطر آپ سے کوئی دوسرا مطالبہ کرے، ایسا مطالبہ بڑے کیسز آج کل سامنے آ رہے ہیں، جیسے اسکول میں ٹیچر بیچاری جو ہے یہ نمبروں کے لیے، بچیاں نمبرز کے لیے جو ہے، نمبروں کے لیے ہے. اب تو یہ لت یا یہ بری یونیورسٹیز کالجز کی جو تعلیمی اداروں میں آ گئی ہے، جو کہ جہاں ہاں یہ ہے موجود ہے، یہ موجود ہے، اور اس کے باقاعدہ ریکارڈز موجود ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ موجود ہے. اس ادارے میں جو جتنے بھی کیس میں نے کم از کم رجسٹرڈ ہوتے ہوئے دیکھے، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. ریشو کیا ہوگا اس کا؟ یعنی آپ مثال کے طور پہ اگر سیمپل کیس لیں، 10 میں سے کتنے مطلب افراد؟ 10 میں سے کم از کم 3 تو اس طرح کے لوگ 30% کا ریشو، 30% کا، اور مرد زیادہ تر اس کے اندر انوالو نکلے ہیں. اب اس کے اندر ابیوز کے اندر فزیکل کے ساتھ ساتھ سائیکالوجیکل ابیوز بھی ہے نا. اچھا، وہ کیا؟ وہ باس اور امپلائی کے درمیان کا ہے. اچھا، وہ کیا؟ تم میری بات مانو تو میں تمہاری ACR، تمہاری پروموشن، تمہارا اچھی جگہ ٹرانسفر، تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں بہت بری جگہ، جو بھی طریقہ. اور یہ سرکاری اداروں میں ہوتا ہے یا نجی؟ سرکاری میں بھی ہے، نجی میں، دونوں میں بھی ہے. ہر جگہ جہاں مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عورت کو عورت سمجھ رہا ہے، جنس اور صنف میں فرق سمجھیے.
جنس اللہ تعالیٰ نے بنائی نا، بایولوجیکل پیرامیٹر ہے، فزیولوجی کی ہے، اللہ نے آپ کو برتھ کے لیے یا کسی کام کے لیے پیدا کیا نا۔ اور صنف کیا ہے؟ صنف کیا ہے؟ وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مجھے اگر میرے گھر میں یا چین میں یا سوات میں چین میں ایک عورت جو ہے وہ اس کے گاڑی کے نیچے لیٹ کے نٹ بولٹ صحیح کر رہی ہے نا، کام کر رہی ہے، وہ معاشی طور پر اس سے کام لا رہی ہے۔ سوات کے اندر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، وہ آپ نے روڈ کے اوپر وہ جو پتھر کوٹنے والی عورت کو بھی دیکھا ہوگا، وہ کام کر رہی ہے جو مرد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں فرق سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر اسے ہم صرف لذت کا ذریعہ سمجھے، نفس کی شہوت کو تسکین دینے کا ذریعہ سمجھے، تو پھر یہ سارے جنسی ہراسگی کے جو مراحل ہیں یہ سامنے آتے ہیں۔ عورت کو کس حد تک آزاد ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو کم از کم اس بات کی قائل نہیں ہوں، میں عالیہ بھابی ہی کی جو لائن ہے میں اسی پہ چلتی ہوں بہت ساری خواتین عموماً خواتین کی لائن پہ چلتی نہیں ہے۔ نہیں، ہم اس لیے چلتے ہیں کہ شاید جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بقا اسی میں، کیونکہ جب بھی آپ کی ثقافت کے اوپر ضرب لگتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا جو فیملی پیرامیٹر ہے اسے توڑا جاتا ہے۔ واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ جب آپ کی فیملی ٹوٹے گی نا تو دنیا کے اندر آزاد کس حد تک ہونا چاہیے؟ آزاد میں یہ نہیں سمجھتی، میں یہ سمجھتی ہوں آپ شناخت ضرور مانگیے، اپنا حق مانگیے، اپنے معاشی حق مانگیے، اپنا آئینی حق مانگیے، اپنا وجود کا حق مانگیے، لیکن آگے بڑھ کے اس لائن کو کہ جو کراس قرآن اور حدیث نے آپ کی دی ہے اس سے بڑھ کے جائیں گے تو آپ کیا تقریب ہے؟ جبھی تو ہر 10 میں سے 5 یا 6 عورتیں برطانوی جو ہیں روز خودکشی کرتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات، یہ جو ڈھول کے اوپر نعرے لگ رہے ہیں، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم لے کے رہیں گے، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ کیوں لگ رہے ہیں؟ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں خواتین؟ میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، آپ اشارہ نہیں، آپ نے بربادی کی آزادی۔ ایک بات سنیے، حسد جلن بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ جو مسلم معاشرے ہیں ان میں ابھی بھی پاکیزگی، عفت باقی ہے، احترام باقی ہے، تکریم باقی ہے، رشتوں کا احترام باقی ہے۔ ایران کے اندر اور دوسرے جو میں نے ابھی قدیم تہذیبوں کا جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں یہی تو تھا کہ معاشرے کی یہی رگید تو موجود تھی کہ رشتوں کا احترام نہیں ہے۔ اور دیکھیں جس دن انسان حیوان کے درجے پہ آ جائے نا، حیوان بنانا چاہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کا خوف نہ ہو، بہن کو بھائی کا خوف نہ ہو، بیٹی کو باپ کا خوف نہ ہو، یہی تو صاحبان ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ ہیں کہ جو مزدق کی تحریک تھی ایران میں ڈاکٹر صاحب کہ جو جس گھر میں چاہے چلا جائے، پھر نطفہ کون سا، نسل کون سی، خیال کون سا، پاکیزگی کون سی، پھر آپ لائیں گے کہاں پر اپنے معاشرے؟ بالکل۔ آخر میں اب ذرا یہ بتائیے عالیہ صاحبہ کہ ایک بہت اہم ترین سوال، اور یہ بالکل چونکہ آپ کے پاس ادارے میں کیسز بھی اس طرح کے بے انتہا آتے رہتے ہیں، عورت پر جو تشدد ہو رہا ہے اب اس کی پرسنٹیج کیا ہے، یہ ایک بالکل ڈیبیٹیبل موضوع ہے، کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ مغرب کی طرف سے کچھ ایسے کام بھی پاکستان کے اندر باقاعدہ کروائے جاتے ہیں، پلان کروائے جاتے ہیں جس سے پاکستان کا جو تشخص ہے اس کو بہت ہی منفی جو ہے پینٹ کیا جائے۔ میں اس سے مراد یہ نہیں لے رہا کہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیسز نہیں ہوتے، یا میں ڈینائل موڈ پہ نہیں ہوں، کیسز تو ہوتے ہیں، لیکن جتنا ایگزیجوریٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں چیزوں کو اٹھا کر، جیسا میں نے ابھی مثال دی دہلی کی کہ وہ ریپ کیپٹل سٹی کہلاتا ہے، وہ ہر 1 منٹ میں جو ہے وہاں پہ ایک کیس وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ایوریجلی، تو وہاں صورتحال یہ۔ تو آپ کے خیال میں جو تشدد ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے بنیادی طور پہ کن اقدامات کو کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیے، جو اب ہمیں کر لینے چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی؟ ایک این جی او ہے میری، اور بھی بہت ساری این جی اوز ہیں، پاکستان کی بہتری میں این جی اوز کا بہت بڑا کردار ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو پاکستان میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ این جی اوز میں وہ این جی اوز بھی ہیں جن کے پاس وہ سارا ایجنڈا آتا ہے اور وہ اس کو یہاں پہ، وہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ نہ میرے مذہب کا ہے نہ میرے ملک کا ہے، وہ فیمنسٹ ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ، میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ جب یہ تحریک چلتی ہے تو جو میری یوتھ ہے یعنی یونیورسٹی کی لڑکی ہے، جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں مبالغہ آرائی کے ساتھ اور انکمپلیٹ انفارمیشن دے کے نا پھر انہیں ورغلایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کے ذہن میں یہ کر دیا جائے گا کہ گول روٹی نہیں بنائی تھی اس لیے مار دیا عورت کو۔ ارے بھائی کہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ عام طور سے نہیں ہوتا۔ میں تو ان شوہروں کو بھی جانتی ہوں کہ بیویوں کو کچھ بنانا نہیں آتا تو ماسیوں کا کھانا زندگی بھر کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماسی بھی خود رکھ کے دیتے ہیں۔ اگر جو اب آپ نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح سے بہتری پہ لا سکتے ہیں تو اس میں صرف ایک شعر پڑھ دوں تو سمجھ میں آ جائے گا، جہاں سوالوں کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے، کسی کو پا لینا ایک ہنر ہی صحیح
किसी का बन के रहना कमाल होता है। मेरी औरतें जब वापस अपनी उसी असल पे चली जाएंगी, हम बन के रहते हैं, यानी हम किसी के हो जाते हैं, और जो मिलता है जो हमारे जिसके निकाह में हम उसके हो जाते हैं। अब मैं आपको एक वाकया जरूर सुना दूं जिसमें औरत मर्द दोनों की एक आपको असल हकीकत समझ में आएगी। शेल्टर में एक केस आता है, उस औरत की शादी को 18-20 साल हो जाते हैं, शौहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है भी ऑफिस में। अच्छा, एक जुमला यहाँ और मैं कह दूं कि अभी हम बात कर रहे थे कि हैरेसमेंट केसेस कहाँ होते हैं। अब एक नया रुख आ गया, वो रुख ये है कि अगर हमें पसंद नहीं आ रहा, यानी हम खवातीन को पसंद नहीं आ रहा, तो हमने हैरेसमेंट की बात की, और अगर हमारी रजामंदी है तो फिर वो कोई हैरेसमेंट नहीं है। अब तो मर्द हैरेस हो रहे हैं, अब औरतें जो है वो उनको हैरेस कर रही होती हैं, ठीक है। और ये उसी तहरीक का हिस्सा है, क्योंकि इधर एक औरत ने आवाज निकाली, भाई इंसाफ की बात करो, अगर मर्द के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो उसका साथ दो। ऐसा नहीं है कि हर दफा औरत ही मजलूम होती है, मर्द भी अब मजलूम बन रहा है, और ये सब उसी एजेंडा का एक हिस्सा है कि बिल्कुल तहस नहस कर दो। एक वक्त था कि वाकई औरत बहुत इज्जतदार थी, मर्द की तरफ से होती थी, औरत आमतौर से नहीं करती थी। मैं केस पे वापस आती हूँ। वो खातून, उनके मियाँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, ऑफिस में वो अफेयर चलता है, और उस अफेयर के नतीजे में वो उनसे शादी कर लेते हैं। शादी बहुत अच्छा अमल है, दूसरी शादी हो, ये चार बहुत अच्छा अमल है, लेकिन उन्होंने जो पहले चक्कर चलाया, जो अजियतें दी उस औरत को, अपने घर में बच्चों को, और जिस तरह के गलत काम किए, उसकी तो इजाजत नहीं है ना कहीं भी। उसके बाद वो शादी हो जाती है, और शादी के बाद उस दूसरी बीवी के कहने पर पहली बीवी को तलाक देते हैं। वो कितने साल बाद, 18-20 साल के बाद उन्हें तलाक देते हैं, बच्चों को उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं, उन्होंने तो जिंदगी भर मियाँ को प्रमोट किया, उनकी मदद की, वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे। और जब तलाक देते हैं तो उस खातून को कहते हैं अपनी पहली बीवी को तलाक देने के बाद कि तुम्हें फलानी जगह घर भी दूंगा, बच्चों को भी साथ रखो, मेंटेनेंस भी बेहतरीन दूंगा, और तुमसे फिजिकल कांटेक्ट भी रखूंगा। अरे जी, तो आप देखें यानी एक क्या साइकी बन गई है कि जो हलाल था उसको तुमने इतना अल्लाह का नापसंदीदा काम तलाक दे दिया, और जब वो काम हराम हो गया तो तुम करने को तैयार हो। औरत की आप ताकत देखिए, उस औरत की कि जो उनकी दूसरी बीवी थी, कि उसने उस मर्द के दिमाग को ऐसे घुमा दिया। औरत के जो फितने वगैरह की बात हो रही है ना, एक तो वो प्यारी औरत है, उसकी पहली बीवी जिसने उसका जिंदगी भर साथ दिया, बच्चे पैदा किए, बच्चे पाले, और उसने कहा मैं इस चीज में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, गुनाह में साथ, जिंदगी भर सब तुम्हें दिया, तुम्हारे गुनाह में मैं तुम्हारी हिस्सेदार नहीं हूं। तलाक हो गई, वो शेल्टर आ गई, आज मेरे पास मौजूद है। लेकिन अब उस औरत की बात करूं जिसने दूसरी शादी की कोई बुराई नहीं, लेकिन उस शादी को करने के लिए उसने जो चक्कर चलाए, जो उसने उसका घर बर्बाद किया, फिर अपने कहने पर उसने तलाक दिलवा दी। तो जहन में रखिएगा जुनैद साहब, दो औरतें हैं। एक औरतें हैं जो घर बसाना जानती हैं, और एक औरतें हैं जो किसी का भी घर उजाड़ना जानते हैं। और जब हम मुझे मजहबी हलकों से भी एक थोड़ी सी ये होती है, मैं बहुत इज्जत करती हूं सबकी, लेकिन जब कभी भी आप इस्लाम की रूह से, अल्लाह की रूह से जब कोई बात कीजिए तो खुदारा उसको मुकम्मल करके बताया कीजिए, ताकि जो समझना चाहें या फॉलो करना चाहें तो उसको सही से फॉलो करें। 4 शादियों की इस कदर बात होती है जो कि अल्लाह ने इजाजत दी, तो कोई भी औरत उस पर कुछ कही ना कहती है ना कहना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद आप ये तो बताइए कि एक औरत की फरमाइश पे दूसरी औरत को तलाक दी जा सकती है, और ये क्या हमारे बहुत बड़े बड़े बहुत मशहूर लोगों के साथ ये सब नहीं हुआ? तो वो औरत जो इस तरह किसी का घर बर्बाद करती है, मैं चाहती हूं कि औरतों में भी अब 2 हिस्से बनाए जाएं। ये इज्जतदार है और ये वो है जो इज्जत को कहीं पर भी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं अब ये जरूर ये जुमला ये जाना चाहिए, चूंकि बात हुई तो इसमें जरा आप फरमाइए कि क्या कोई औरत किसी औरत को जो है मतलब तलाक दिलवा सकती है? यानी अगेन वही बात कि ये भी एक समझ लीजिए कि ये एक जहनी तशद्दुद है बुनियादी तौर पे, जो कि एक औरत के साथ कर रही होती है। तो आप जरा फरमाइए कि इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है? शरई तौर पर तो वजाहत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की दूसरी बीवी की तलाक का मुतालबा हरगिज ना करे। ओके, ये हदीस के अंदर मौजूद है। मेरा ख्याल है कैटेगोरिकल बात आ गई। अल्लाह ने तो हर चीज मुस्तनद कर दी, प्रॉब्लम बंदे की है, हम उसमें से उतनी चीज निकालते हैं जो हमारी मर्जी की होती है। जी बस, बड़ी मेहरबानी, आप तीनों आप तशरीफ लाए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। आई होप कि बहुत से अच्छे पैगामात आप लोगों को सुनने को मिले होंगे। असल बात यह है कि औरत जब तक अपने ऑर्बिट में और डोमेन में रहती है, और जिस डोमेन का ज़ाहिर है तीनों आबाब ने इजहार किया और कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मसाइल वहाँ पैदा होते हैं जब आप अपने ऑर्बिट से, अपने डोमेन से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है मतलब सूरत हाल दिगरगुम हो जाती है। मैं नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपको पता है हमने यहाँ पे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पे जो ज़ाहिर है इस वक्त बेहुरमती उस मज़ार पाक की हो रही है, जो बेतौक़ीरी हो रही है, और जितना कुछ सितम वहाँ पर हो रहा है उसको बयान करते हुए जो है हर आँख उस वक्त अश्कबार थी,
اور آپ کو پتہ ہے کہ 92 نیوز نے یہ سٹیپ اٹھایا، تمام جید علماء کرام کو ہم لے کے بیٹھے، ہم نے ان سے گفتگو کی، ان کا ایک کنسنٹ لیا، ان کے ایک کنسنسس باقاعدہ جنریٹ کیا ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا صاحب کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پورے پاکستان کی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے، اور اس مسئلے کو لے کے باقاعدہ عراقی جو حکومت ہے اس سے رابطہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی توقیر کا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا ہے۔ اور پھر اگین وہی بات، وہ جملہ میں ادا کر دوں جو میں نے اس وقت بھی ادا کیا تھا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ اس مزار پر انوار کے اوپر ٹائر جلائے جا رہے ہیں، اس کو کوڑا دان بنا دیا گیا ہے، جہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول 10 سال تک خدمت کی ہے میرے سرکار کی، ان کا جسم اطہر ہے، اور ان کے جسم اطہر میں منہ مبارک سرکار علیہ السلام کا، جس کی توقیر اور عزت اسی انداز سے ہم پر فرض ہے جس طرح سرکار علیہ السلام کی توقیر اور عزت فرض ہے۔ تو سوچئے کہ کس حد تک، کس لیول کی مطلب بلاسفیمی وہاں پہ اس مزار پر انوار کی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، 92 نیوز نے تمام ہی علماء سے رابطہ کیا، تمام ہی کا کنسنسس پہلے ہم نے جنریٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے درخواست کی پاکستانی حکومت سے، اور خاص طور پہ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب انیق احمد صاحب سے۔ میں انیق احمد صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے جمیل عطا فرمائے۔ کل انہوں نے مجھے یہ باقاعدہ لیٹر جو ہے وہ واٹس ایپ کیا، یہ انہوں نے بنیادی طور پہ عراقی جو سفارتکار ہیں پاکستان میں ان کو بھیج دیا ہے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پہ اس معاملے پہ ایکشن نہ لیں۔ یہ جو ایکشن کا ورڈ ہے، ایکشن، اقدامات کریں، انہوں نے کہا اقدامات کریں، یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اقدامات کریں۔ اور جہاں تک ہماری سپورٹ کا تعلق ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انیق بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ میری کچھ دن پہلے جب ظاہر ہے جس دن ہم نے پروگرام کیا اسی دن انیق بھائی سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی تھی، اور میں نے جب ان سے عرض کیا کہ انیق بھائی اس معاملے پہ جو ہے ہمیں فوراً کھڑے ہونا چاہیے، یہ امت مسلمہ کے اس وقت سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ان کے دلوں کا معاملہ ہے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری امت اس وقت مفہوم ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصرہ میں مزار مبارک ہے اور اس کی ایسی بے توقیری ہے۔ تو ان کا انسٹنٹ جملہ تھا کہ جنید میاں فکر نہ کریں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ آپ نے ابتدا کر دیا، اب ایک درخواست میں آپ سے انیق بھائی اور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو انتہا تک پہنچائیے گا، یہ صرف خط تک معاملہ نہ رہے، اس کو انتہا تک پہنچائیے گا۔ یہاں پاکستانی قوم سے آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی، میں ان کے بہاف پہ عرض کر رہا ہوں، تمام علماء آپ کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے، اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے، مل کے نعرہ لگائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ کے اپنے پروگرام میں جو آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان، چونکہ خواتین بھی جو ہیں پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔